اسکرین میں جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اس تصویر سے وہ تمام لوگ واقف ہیں جو ملک کی سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ پھر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، ان کا نام ہے مولانا محمود مدنی، جو اپنی بیانات کی وجہ سے فیس بک، یوٹیوب اور سوشل میڈیا کی تمام پلیٹ فارم میں اپنے آپ کو معروف و مشہور رکھتے ہیں۔ جناب نے حال ہی میں بیان دیا ہے اس شخص کے خلاف جنہوں نے ملک کی سیاست میں سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کیا ہے، یعنی اویسی صاحب کے خلاف انہوں نے بیان بازی کی ہے اور کہا ہے کہ جس طرح آج سے 70 سال پہلے ہمارے ملک کو جناح نے بانٹا تھا، اسی طرح اویسی صاحب بھی ملک کے مسلمانوں کو اکسا کر اس ملک کو دوبارہ تقسیم کرنے کی فراق میں ہیں۔ اب میں کیا کہوں، ہمارے بڑے ہیں، بے ادبی والا الفاظ استعمال کرنے سے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن حق ہے، بولنا پڑے گا۔ پھر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، جناب ایک ایسے پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو پارٹی ملک میں سب سے بڑے صوبے اتر پردیش میں کافی اپنا دبدبہ اور اپنی حکمرانی رکھتی ہے، یعنی سماج وادی پارٹی۔ وہ پارٹی جو 2012 میں مظفر نگر کے دنگا میں مسلمانوں کا قاتل ہے، اور جناب اس پارٹی سے راجیہ سبھا کا سانسد بھی رہ چکے ہیں۔ اب جناب ہر طرح سے بے روزگار ہیں۔ خیر، روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، لیکن سیاست کی دنیا میں جناب فی الحال بے روزگار ہیں۔ اب جناب کو چاہیے راجیہ سبھا کی سیٹ، اب وہ سیٹ کیسے ملے گی جب تک وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں بولیں گے، اویسی صاحب کے خلاف نہیں بولیں گے، اس وقت تک جناب کو راجیہ سبھا کی سیٹ نہیں ملے گی۔ اور جناب نے بالکل وہی کام کیا ہے جو سماج وادی پارٹی چاہتی ہے۔ جناب نے حال ہی میں بیان دیا ہے ایک ٹی وی شو میں، اور ان کے سامنے ایک ایسا اینکر بیٹھا ہے جو 24 گھنٹہ مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں۔ RSS، بجرنگ دل اور تمام ایسے سنگٹھنوں کو جو مسلمانوں کے مخالف ہیں، ان کو اکسانے کا کام کرتی ہے، اور وہ جناب مولانا کا انٹرویو لے رہے ہیں، اور جس طرح اپنے مقصد کے مطابق ٹی وی اینکر نے مولانا سے سوال کیا، اور مولانا نے ان کے سوال اور ان کے من کے مطابق جواب بھی دیا ہے، اور بات آگے بڑھ گئی اور تمام مسلمان ناراض ہونے لگے، اور ناراضگی کی بات بھی بنتی ہے کیونکہ مولانا نے مسلمانوں کے خلاف بات کی ہے، اپنی سیاست کے لیے مسلمانوں کی ضمیر سے کھلا ہے۔ لیکن خیر، میں کیا کہوں، ہمارے بڑے ہیں۔ 2 سال پہلے مولانا کی پیشی ٹی وی کی مشہور پروگرام آپ کی عدالت میں پیشی ہوئی تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا تھا 72 حوروں کے بارے میں، تو ان سے اچھی طرح جواب نہ ہو سکا تھا، لیکن اسی وقت ہمیں مولانا کی علمی صلاحیت کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔ لیکن خیر، جتنی مولانا کی صلاحیت ہے، ہمیں تو ان کا 10% بھی نہیں ہے۔ لیکن جب 72 حوروں کی بات آئی تو ایک بات اور یاد آئی۔ پاکستان کی ایک مشہور ٹی وی اینکر ہے ثنا جاوید، انہوں نے 72 حوروں کے متعلق مولانا رشیدی سے پوچھا تھا کہ مردوں کو جنت میں 72 حوریں ملے گی، لیکن عورتوں کو کیا ملے گی؟ تو مولانا نے کافی مزاحیہ جواب دیا تھا کہ آپ، یعنی عورتیں جنت میں 72 حوروں کی سردار بنے گی۔ لیکن خیر، یہ ہنسنے کی بات ہے، انہوں نے مزاحیہ لہجے میں بولا تھا، اور لیکن یہ حقیقت میں سچ بھی ہے۔ خیر، بات کرتے ہیں مولانا کی۔ مولانا نے جو بات کہا ہے، ان باتوں سے مسلمانوں کو کافی تکلیف ہوئی ہے، اور جو فرقہ پرست لوگ ہیں، ان لوگوں کو موقع مل جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف بولنے کا، کیونکہ ہمارے بڑے ہی ایسے کام کر رہے ہیں، تو پھر فرقہ پرست لوگوں کو یہ موقع تو بنتا ہے۔ خیر، مولانا سے میری اتنی ناراضگی نہیں ہے، لیکن دل کو چوٹ پہنچی ہے۔ پھر بھی میں کہنا چاہوں گا کہ میری باتوں کو دور دور تک پہنچائے کہ مولانا نے جو باتیں کہی ہیں وہ
جس پلیٹ فارم پر بھی کہی ہیں وہ آئے وہاں پر اور اپنی باتوں کو واپس لیں اور اپنی باتوں سے رجوع کریں۔ اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور میری آپ ان باتوں کو لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ فیس بک میں دیکھ رہے ہیں تو میری آئی ڈی کو فالو کریں، یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دور دور تک لوگوں کو پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔